بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور بچپن سے ہی پختہ ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ آپ نے زندگی بھر اپنا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا اور کھانے کے دوران اسلام سے متعارف کرایا، لیکن حضرت علی کے سوا کسی نے آپ کی بات کی طرف توجہ تک نہ دی۔ اس وقت حضرت علی نے کھڑے ہو کر نہایت جرأت مندانہ انداز سے کہا، گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، پھر بھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور معاون رہوں گا۔ قریش کے سرداروں نے حضرت علی کی یہ بات سن کر بہت زور سے کہا لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت علی نے آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام حسن، حسین اور محسن تھے۔ محسن جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ایماندار شخص ہیں، اس لیے آپ کے بدترین دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور جرأت مند تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کو کہا اور ہدایت فرمائی کہ سب مالکوں کی امانتیں ان کو واپس کریں۔ ایسے مشکل وقت میں ایسی ذمہ داری صرف حضرت علی کو سونپی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ مثلاً بدر کی جنگ کی ابتدا ہی میں ولید بن عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا، حضرت علی نے اس کا سامنا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے جہنم واصل کیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اسی طرح احزاب کی لڑائی میں عمر بن عبدود جو ایک نہایت تجربہ کار جنگجو مشرک تھا، وہ اور اس کا گھوڑا خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس نے آپ سے لڑنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے پائے کے کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا اور اس مشرک کو بھی آنن فانن قتل کر دیا۔ خیبر کی جنگ کے دوران مسلمانوں کی انتھک کوششوں کے باوجود جب کماس نامی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ یہ عزت افزائی اسے ملے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو عنایت فرمایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور ان کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان ہاتھوں سے حضرت علی کی آنکھوں کو چھوا۔ اللہ کے فضل سے حضرت علی کی آنکھیں صحت یاب ہو گئیں اور حضرت علی نے اس یہودی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کو فاتح خیبر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یا اللہ کے شیر کا خطاب ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت لوگوں کی امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً غیر معمولی ذمہ داری کے کام بھی آپ ہی کو سونپے۔ مثلاً سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق امیر حج تھے۔ حضرت ابوبکر کی مکہ مکرمہ روانگی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ برات نازل ہوئی۔ اس وحی کے احکام کے اعلان کے لیے حضرت علی کو مکہ مکرمہ بھیجا۔
بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کیا کہ آئندہ کسی غیر مسلم کو اور کسی شخص کو ننگے جسم سے طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت کا مرتبہ بھی ایک مسجد میں ہی ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں انچارج بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناخوشی کا اظہار کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی عملی طور پر جنگ میں حصہ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا درجہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا؟ اس سے واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے علاوہ ان کی دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کو کتنی قدر سے دیکھتے تھے۔